السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ سردیوں کی رات، پورا گھر اندھیرے کی لپیٹ میں تھا۔ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا، لیکن پھر بھی نوجوان آگے بڑھا اور ٹٹول کر سوئچ بورڈ کا بٹن آن کیا۔ لائٹ آئی اور پھر اچانک چلی گئی۔ پھر وہ نوجوان اچھل پڑا کہ شام سے ہی موسم ابرآلود تھا۔ ڈوبتے سورج کو بھی سرمئی بادلوں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ بالآخر سردیوں کی ٹھٹھرتی رات کا آغاز ہوتے ہی موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ تیز ہوا کے ساتھ بارش کی بوچھار بھنور میں ڈولتی کشتی کی مانند چکرا رہی تھی۔ بارش کی بوندیں وحشیانہ انداز میں کھڑکیوں پر تابڑ توڑ حملے کر رہی تھیں۔ بجلی گاہے بگاہے چمک کر چند ثانیے کرب و جوار کو روشن کر رہی تھی۔ وہ پانچوں کمرے میں صوفے پر براجمان خاموشی سے باہر ہونے والی موسلادھار بارش کو دیکھ رہے تھے۔ سرسراتی ہوائیں، گڑگڑاتے بادل کمرے میں چھائی گہری خاموشی کو توڑ رہے تھے۔ یہ دسمبر کی سرد رات تھی، جس وجہ سے سردی اپنے عروج پر تھی۔ اوپر سے ہونے والی یہ بارش سردی میں مزید اضافے کا باعث بن رہی تھی۔ کمرے کے آتش دان میں آگ سلگ رہی تھی، جس کی وجہ سے کمرہ خاصا گرم اور پرسکون تھا۔ پورا کمرہ جدید طرز کے فرنیچر سے آراستہ تھا۔ فرش پر نیلے رنگ کا بیش قیمت قالین بچھا ہوا تھا۔ کھڑکیوں پر سفید رنگ کے مخملی پردے جھول رہے تھے۔ کمرے کے اوپر دیوار پر خوبصورت قیمتی سنہری رنگ کا فانوس لٹک رہا تھا۔ دیواروں پر خوبصورت پرانی طرز کی تصویریں آویزاں تھیں اور کمرے کے عین وسط میں شیشے کی میز تھی، جس کے ارد گرد نیلے رنگ کے قیمتی صوفے سجائے گئے تھے، جن پر وہ پانچوں بڑی شان سے براجمان تھے۔ کمرے کے چاروں کونوں میں موجود بڑے بڑے گلدانوں میں آرٹیفیشل پھول رکھے ہوئے تھے۔ جدید طرز کی LCD بھی دیوار میں نصب تھی، جو اس وقت خراب موسم کے باعث کوئی چینل پیش نہیں کر رہی تھی۔ کمرے میں موجود ڈینی، فرینک، رابرٹ، ایڈورڈ اور اینڈریو ایک دوسرے کے سگے بھائی تھے، جن کی عمریں 25 سے 35 کے لگ بھگ تھی۔ ان کے والدین کب کے داغے مفارقت دے چکے تھے، مگر جانے سے پہلے ان پانچوں کے اندر اتحاد، اتفاق اور محبت گھول کر پلا گئے تھے۔ اس بڑے گھر میں یہ پانچوں اکٹھے رہتے تھے۔ ایک دوسرے کے بنا جینا انہوں نے کبھی سیکھا ہی نہیں تھا۔ ان کے والد ایک کامیاب بزنس مین تھے، جن کا شمار جرمنی کے دولت مندوں میں ہوتا تھا۔ ان کی وفات کے بعد پانچوں بھائیوں نے مل کر کامیابی سے بزنس کو آگے بڑھایا، جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا گیا۔ یوں اپنے اتحاد اور محنت کی وجہ سے ان کے بزنس نے خوب ترقی کی اور جلد ہی وہ پانچوں امیر ترین افراد میں قرار پائے۔ ان بھائیوں کا پیار قابل رشک تھا۔ جو بھی دیکھتا اشک اشک کر اٹھتا، جس قدر یہ پیار آپس میں کرتے تھے۔ پھر اتنے لڑتے بھی تھے، مگر یہ سب بھائی دوسرے بھائیوں سے بالکل الگ تھے۔ ایک کو تکلیف ہوتی تو سب تڑپ اٹھتے۔ جب ہنستے تو خوب ہنستے۔ پانچوں میں سے ابھی تک کسی نے بھی شادی نہیں کی تھی۔ ان کا کردار ہمیشہ سے بے داغ رہا تھا۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود برائی انہیں چھو کر بھی نہ گزری تھی۔ نائٹ کلبز جانا، شرابیں پینا، آوارہ عورتوں کے ساتھ راتیں گزارنا تو درکنار، انہوں نے کسی شریف لڑکی کی طرف بھی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ ان کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ ہی کافی تھا، جس وجہ سے انہیں شادی کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ شروع ہی سے پانچوں اپنے مذہب کے بھی بے حد قریب تھے، جس وجہ سے انہوں نے دوسروں میں کبھی امیری غریبی کا فرق نہیں کیا تھا، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ وہ سب کے کام آنے والے انسان تھے۔ بیشتر خواتین ان سے شادی کی خواہش مند تھیں، مگر وہ انہیں گھاس تک نہیں ڈالتے تھے۔ نہ ہی انہوں نے اپنی اتنی ساری دولت کے وارثوں کے بارے میں فی الحال کچھ سوچا تھا۔ عورت ذات سے انہیں قطعی دلچسپی نہیں تھی۔ ان کی دوستی کا دائرہ خاصا محدود تھا۔ صرف چند ایک قریبی دوست تھے اور کوئی نہیں، اور ایسا شاید اس لیے تھا کہ انہیں ایک دوسرے کے سوا آج تک کسی دوسرے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ وہ پانچوں ایک دوسرے کی طاقت اور ایک دوسرے کا سہارا تھے، جو سدا ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا عہد کر چکے تھے۔ مریں گے تو ایک ساتھ، جئیں گے تو ایک ساتھ جیسے الفاظ کو وہ سب اپنی زندگی کا حصہ بنا چکے تھے۔ انہیں جدا کرنا مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ ہاں، اگر انہیں کوئی جدا کر سکتا تھا تو وہ شفاق موت ہی ہوگی، جس کے آگے کسی کی نہیں چلتی، ورنہ اب تک ایسا کوئی پیدا نہیں ہوا تھا جو ان بھائیوں کے بیچ نفرت کی دیوار کھڑی کر سکتا۔ یار تم سب اتنے خاموش کیوں ہو؟ کچھ تو بولے کوئی، بہت بوریت ہو رہی ہے، رابرٹ اکتا کر بولا۔ شام سے بارش ہو رہی تھی، جسے دیکھ دیکھ کر ابھی سے چڑ ہونے لگی تھی۔ بھائیوں میں رابرٹ کا نمبر تیسرا تھا اور یہ سب میں خاصا تیز، ہوشیار اور سمجھدار واقع ہوا تھا۔
جس کی چھٹی حص ہمیشہ اسے ہر بات سے پہلے آگاہ کر دیتی تھی۔ گوری رنگت کا حامل دراز قد خوبرو نوجوان جس کی آنکھیں سبز تھیں، خواتین ان آنکھوں کی دیوانی تھیں۔ بوڑھے بال معصوم چہرہ مگر شخصیت میں بے پناہ رعب اور دبدبہ لیے وہ تھا رابرٹ، ایک بے حد خوبصورت نوجوان۔ تو ہوتا رہ بور، ہم کیا کریں، اب تجھے ڈانس کر کے دکھائیں کیا؟ فرینک نے مذاق کے سے انداز میں کہا اور کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اس کا ساتھ باقی بھائیوں نے بھی بھرپور دیا اور ان کے مردانہ کہکوں سے پورا کمرہ بہار کی طرح کھل اٹھا۔ ان کے برعکس رابرٹ غصیلی نگاہوں سے فرینک کو گھورنے لگا، لیکن وہ بھی رابرٹ تھا، وہ کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ چر زبانی اور حاضر دماغی میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ وہ جھٹ سے بولا، اگر موصوف ڈانس کر کے دکھا سکتے ہیں تو شوق سے کر کے دکھائیں، ہمیں بہت خوشی ہوگی آپ کا ڈانس دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ ایسا کہہ کر رابرٹ زوردار کہکا لگا کر ہنسا اور اس کا ساتھ باقیوں نے بھی دل کھول کر دیا۔ اس بار منہ بنانے کی باری فرینک کی تھی، وہ چپ سادھ کر بیٹھ گیا۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی رابرٹ کے آگے اس کی نہ چلی تھی۔ فرینک اور رابرٹ میں یہ ہلکا پھلکا طنز و مزاح کوئی نئی بات نہیں تھی، دونوں آئے دن ایک دوسرے پر اپنے طنز و مزاح کے تیر چلاتے رہتے تھے۔ حالانکہ فرینک کا نمبر دوسرا تھا اور وہ رابرٹ سے عمر میں بڑا تھا، مگر دونوں کا پیار اور جھگڑا ایسا ہی ہوتا گویا ہم عمر ہوں۔ سرخ و سفید رنگت کا حامل فرینک بے انتہا ہینڈسم اور وجیح نوجوان تھا۔ اس کے سنہری بال اور نیلی آنکھیں اسے مزید دلکش بناتے تھے۔ اس کے سینے میں نرم اور پیار کرنے والا دل تھا۔ وہ عادت میں اپنے بھائیوں سے سب سے اچھا تھا، وہ سبھی کی ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ وہ ایک ہنسمکھ انسان تھا جو دوسروں کو ہنسانے اور انہیں خوش رکھنے میں کمال مہارت رکھتا تھا۔ گو کہ عورتوں کا احترام تو یہ سبھی بھائی کرتے تھے، مگر ان کا دل جیتنا، انہیں متاثر کرنا، ان کی ضرورت کے مطابق ان کے کام آنا فرینک اچھے سے جانتا تھا۔ چھوٹی عمر کا ہر بندہ فرینک کا گرویدہ تھا، کیونکہ وہ ہر کسی کے کام آنے والا انسان تھا۔ یہ تمام پہلو اس کی شخصیت کا حصہ تھے، جس وجہ سے وہ ہر دل عزیز تھا، ہر کوئی اس کی شخصیت سے مرعوب تھا۔ وہ جہاں بھی جاتا خود کو نمایاں رکھنے کے لیے ہمیشہ دوسروں سے زیادہ ویل ڈریسڈ رہتا تھا۔ ایک طرح سے ایسا وہ اس لیے رہتا کیونکہ ایک وہی تو تھا جو اتنا بڑا بزنس اکیلے سنبھالے ہوئے تھے۔ باقی بھائیوں کو اس نے موج میں رکھا ہوا تھا، جو اسے ضرورت پڑنے پر اس کی مدد کر دیا کرتے تھے۔ خواتین کا ایک بڑا حلقہ اس سے متاثر تھا۔ نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں نے خوابوں میں اسے اپنا دولہا دیکھا ہوگا، مگر حقیقت میں کسی کی بھی یہ خواہش پوری ہوتی دکھائی نہ دیتی تھی۔ خواہ کتنی ہی لڑکیوں کو اس نے اپنا دیوانہ بنا رکھا ہو، مگر اب تک کوئی لڑکی اسے اپنی زلفوں کا اسیر نہ کر سکی تھی۔ ایسا کرنے کے لیے بہت محنت درکار تھی۔ چھوڑو یار، تم دونوں کیا شروع ہو گئے، بس بھی کر جایا کرو کبھی تو، جب دیکھو تم دونوں کی تو میں ختم ہی نہیں ہوتی۔ ڈینی نے دونوں کو ڈانٹ پلائی۔ ڈینی جو سب میں بڑا تھا اور اس کا رعب انسانوں پر چلتا تھا، اس کی عزت یہ سارے کرتے تھے اور اس کی بات ماننا اپنا فرض سمجھتے تھے۔ اچھے بھائیوں کی طرح اپنے بڑے بھائی کی بات کو کسی حکم کی طرح لیتے تھے۔ ڈینی جو کہہ دیتا تھا وہ گویا ان کے لیے پتھر پر لکیر ہو جاتا تھا۔ ڈینی سنہری بالوں اور بوڑھی آنکھوں والا خوبصورت نوجوان تھا، جس کی شخصیت میں بے انتہا سادگی اور معصومیت تھی۔ ایڈورڈ کا نمبر چوتھا تھا۔ سرخ و سفید چہرے پر کالے بال اور نیلی آنکھیں اسے دوسروں سے منفرد بناتی تھی۔ سیدھا سادہ اپنے کام سے تعلق رکھنے والا نوجوان، جس کی شخصیت میں اس کی نیلی آنکھوں کی بے پناہ کشش تھی۔ کوئی ایک بار اس سے ملے تو بار بار ملنے کی خواہش کرے، خاص طور پر لڑکیاں جو عموماً ایسے لڑکوں کو اپنی جان چھڑکنے کے لیے تیار رہتی ہیں۔ اور سب سے آخری چھوٹا بھائی اینڈریو تھا، جو سبھی بھائیوں کا لاڈلا، ان کا پیارا اور ان کی جان تھا۔ اس کا دراز قد، ورزشی جسم، گولڈن بال، سرمئی آنکھیں اور گوری رنگت اس کی خوبصورتی میں چاند لگاتے تھے۔ ویسے تو پانچوں بھائی خوبصورتی کا نمونہ تھے۔ جب کبھی وہ ایک ساتھ باہر جاتے تھے تو لوگ انہیں مڑ مڑ کر دیکھتے تھے۔ بے انتہا حسن ایک چھت تلے اکٹھا تھا، مگر پھر بھی اینڈریو اپنے سب بھائیوں سے زیادہ خوبصورت اور جوان تھا۔ اس کی طبیعت بھی بالکل ٹھنڈی تھی، غصہ اسے شاذ و نادر ہی آتا تھا۔ حسن میں تو اس کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ بوڑھے، بچے، جوان، مرد، عورت جو بھی اسے دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا، حتیٰ کہ شادی شدہ عورتیں بھی اسے دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھر کر رہ جاتی۔ اس کے حسین چہرے پر ایک بار جو نظر ٹھہر جاتی تھی تو پھر واپس آنا بھول جاتی تھی۔ خواتین کسی شکاری بھیڑیے کی طرح اس کے گرد منڈلاتی تھیں، مگر وہ ان سب سے بے نیاز اپنے بھائیوں کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہا تھا۔ یہ تھی پانچوں بھائیوں کی کل کائنات۔ میرے کہنے کا مطلب تھا یوں بیٹھے بیٹھے بوریت ہو رہی ہے، آؤ نہ کہیں باہر چلتے ہیں۔ رابرٹ نے ڈینی کی طرف چہرہ کر کے اپنی بات کا مطلب واضح کیا۔ اس بارش میں باہر نکل کر کدھر گھومنا ہے، آرام سے
घर में बैठो, डेनी ने जवाबन कहा तो रॉबर्ट चुप साध कर रह गया। ओ कम ऑन रॉबी, यार ऐसे मुंह तो ना बनाओ, देख हम इस वक्त बाहर गाड़ी में कहाँ जाएंगे, शाम से बारिश हो रही है, अब सुबह ही किसी टाइम जाकर थमेगी। बार क्लब वगैरह हम जाते नहीं, अब तुम ही बताओ हम जाएं तो कहाँ जाएं? एडवर्ड ने प्यार से रॉबर्ट को समझाते हुए कहा। मगर यहाँ बैठे बैठे भी तो बोर हो गए हैं, कब से कंप्यूटर पर गाने सुन सुन कर दिल बढ़ गया है। इंडोर गेम्स और वीडियो गेम्स के अलावा हम एक फिल्म भी डीवीडी में देख चुके हैं, मगर फिर भी वक्त नहीं गुजर रहा ना ही बारिश रुक रही है। रॉबर्ट ने बेजार लहजे में कहा। सो जाओ, टाइम अपने आप गुजर जाएगा, डेनी ने कहा। नींद नहीं आ रही, रॉबर्ट बोला। तो फिर हमारा सर मत खा, फ्रैंक ने कहा तो रॉबर्ट महज उसे घूर कर रह गया। इस वक्त वो किसी भी तरह के मजाक के मूड में नहीं था, इसलिए खामोश था। इस वक्त तो सिनेमा भी बंद हो चुके होंगे, वरना वहाँ जाकर कोई मूवी ही देख आते, एडवर्ड ने कहा। नहीं, आजकल सिनेमा में कोई अच्छी मूवी नहीं लगी हुई, ना ही इस वक्त कोई मूवी देखने का मूड हो रहा है। हम पहले ही एक मूवी देख चुके हैं जो बहुत बोरिंग साबित हुई है, रॉबर्ट ने उकताए हुए लहजे में कहा। खैर छोड़ो सब बातें, मुझे तो चाय की बहुत तलब हो रही है, ये बताओ कौन कौन चाय पिएगा? एंड्रयू ने उठते हुए कहा। सबके लिए एक एक कप बना लाओ, डेनी ने कहा तो एंड्रयू इस बात में सर हिलाकर कमरे से चला गया। कमरे में एक बार फिर गहरी खामोशी छा गई, सिर्फ बारिश के कतरों की आवाज़ इस खामोशी में हायल हो रही थी। चंद लम्हों बाद एंड्रयू सबके लिए चाय के गर्मा गर्म कप लाया। इसने हाथ में पकड़ी ट्रे सेंटर टेबल पर रखी और खुद वापस अपनी जगह पर विराजमान हो गया। यार कम अज़ कम कोई बात ही कर लो, यूँ चुपचाप बैठने से तो वक्त नहीं गुजरने वाला, रॉबर्ट ने चाय का कप उठाते हुए कहा। सब अपना अपना कप अपने हाथ में ले चुके थे। ठीक है, फिर तुम ही कोई बात करो, एडवर्ड रॉबर्ट से बोला। मेरे पास कोई बात करने के लिए नहीं है फ़िलहाल, रॉबर्ट संजीदगी से बोला। तो फिर मुंह बंद करके बैठो, यही बेहतर है, फ्रैंक ने कहकर भरपूर कहका लगाया। अमूमन रॉबर्ट फ्रैंक को छेड़ने में पहल करता था, मगर आज फ्रैंक और रॉबर्ट को तंग करने में मज़ा आ रहा था। शायद वो आज रॉबर्ट से इसके तमाम पिछले मजाक का बदला लेना चाहता था, जिससे वो अक्सर क्योंकि वो जिनसे फ्रैंक को तंग किया करता था। ये देख लो, मुझे जान जान के छेड़ा है, मैं ऐसे कुछ नहीं कह रहा, रॉबर्ट तंग आकर बोला। वो जो पहले ही मौसम से बेजार बैठा था, ऐसे में फ्रैंक के मजाने से शदीद चिढ़ हो रही थी। आई रिपीट, वो जो पहले ही मौसम से बेजार बैठा था, ऐसे में फ्रैंक के मजाक से उसे शदीद चिढ़ हो रही थी। फ्रैंक आराम से बैठो, डेनी ने तनबीह करते हुए कहा तो फ्रैंक जी अच्छा कहकर खामोशी से रॉबर्ट की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। इसकी खामोश मुस्कुराहट भी किसी तन से कम नहीं थी जिससे रॉबर्ट को चिढ़ हो रही थी। वो चीखा, डेनी अब क्या है? इस बार डेनी का लहजा उकताहट से भरा था। ये मुझे मुसलसल तंग कर रहा है, रॉबर्ट चिढ़ कर बोला। तुमने बाज आना है कि नहीं फ्रैंक? डेनी ने अपना लहजा सख्त बनाते हुए कहा। ओके सॉरी, फ्रैंक ने कहा और खामोशी से चाय पीने लगा। चाय बहुत अच्छी बनाई है एंड्रयू ने खाली कप मेज़ पर रखते हुए कहा। बल्कि एडवर्ड ने खाली कप मेज़ पर रखते हुए एंड्रयू से कहा तो एंड्रयू मुस्कुरा दिया। कमरे में एक बार फिर चंद सानियों के लिए गहरी खामोशी छा गई। अब माहौल में बारिश की बूंदों और बादलों की गड़गड़ाहट के सिवा कोई आवाज़ बाकी नहीं रही थी। सब खामोशी से बाहर होने वाली बारिश को देख रहे थे जो कमरे की खिड़कियों पर गोलियों की थरथराहट की तरह बरस रही थी। फ्रैंक को अंदाज़ा हो गया था कि इसके भाई अब इस ख़राब मौसम से परेशान होने लगे थे। इनके चेहरे पर छाई परेशानी और उलझन लम्हा ब लम्हा बढ़ती ही जा रही थी। इनका ध्यान किसी और जानिब लगाने के लिए वो कोई बात सोचने लगा, जिसकी वजह से वो इनका ध्यान ख़राब मौसम पर से हटाने के लिए कामयाब हो सके और इसकी तवज्जो भी इस जानिब मबजूल हो जाए। और ये सब फ्रैंक के लिए ऐसा कोई मुश्किल काम भी नहीं था। वो जिस महफिल में भी जाता था जाने महफिल होता था, क्योंकि वो कोई ना कोई अच्छी बातें शुरू कर देता था और उसके अंदाज़े गुफ्तगू में भी फ्रैंक महारत रखता था, क्योंकि उसकी गुफ्तगू बेपना कशिश वाली होती थी और लोग महजूज हुए बगैर नहीं रहते थे। सच मुझे एक बात याद आई, तुम लोगों के साथ शेयर करनी थी, फ्रैंक जैसे कुछ सोच कर झट से बोला तो सभी अपनी अपनी जगह तकरीबन उछल पड़े, क्योंकि इसकी आवाज़ खासी ऊंची और तेज़ थी। आराम से यार, क्या हो गया, क्यों डरा रहा है? एडवर्ड बेख्तियार घबरा कर बोला। मैंने क्या किया? तू तो है ही डरपोक, तो अब मैं क्या करूं? फ्रैंक एडवर्ड को घबराया हुआ देखकर हैरानी से बोला। एडवर्ड सही कह रहा है, तूने सच में हमें डरा दिया, एंड्रयू धीमे लहजे में बोला। ओहो,
ایک تو میرے بھائی بھی نا، کیا کروں تم لوگوں کا۔ فرینک سر جھٹک کر بولا، بہت ڈرپوک ہو تم سب، خود کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ رابرٹ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا، میں تو اصلی مرد ہوں۔ فرینک نے سینہ چوڑا کر کے مسکرا کر کہا، تو گویا باقی ہم سب مرد نہیں؟ ڈینی نے حیرت سے کہا، نہیں میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، میں تو صرف ڈرپوک کہا ہے، فرینک نے واضح کیا۔ ان پانچوں بھائیوں نے اپنی بوریت کیسے دور کی جاننے کے لیے شفق یوٹیوب چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔